اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انار کا شمار ان پھلوں میں سے ہوتا ہے کہ جس کے طبی آثار اور منافع جو ہے وہ ناقابل شمار ہے، اور ان کا ہم اس مختصر سی ویڈیو کے اندر احصاء نہیں کر سکتے۔ احادیث معصومین علیہ السلام میں اس پر بہت زیادہ تاکید وارد ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھل 120 طرح کے ہیں اور ان سب کا سردار انار ہے۔ البتہ انار کے اندر کون کون سے فوائد و ثمرات پائے جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام کے تمام کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بیان کر سکے۔ انار کا سب سے پہلا اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ انار ہر فاسد چیز کی اصلاح کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ اصلاح کرنے والی ہیں، صحیح کرنے والی ہیں، اور جب وہ پیٹ میں داخل ہو جائیں تو اس کی بھی اصلاح کر دیتی ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ فاسد ہیں اور جب وہ پیٹ میں داخل ہو جائیں تو ان کو بھی فاسد کر دیتی ہیں۔ البتہ جو اصلاح کرنے والی چیزیں امام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک گرم پانی ہے اور دوسرا انار ہے۔ بس اس حدیث سے واضح ہوا کہ انار جو ہے وہ انسان کے بدن کی اصلاح کرنے والا، اس کے نظام کو درست کرنے والا، یعنی منہ کی ابتدا سے لے کر جسم سے خارج ہونے تک انار جس مقام سے گلے سے گزرے گا، اس کے بعد پیٹ میں جائے گا، جگر سے گزرے گا، جتنے بھی مراحل ہیں جس مقام سے بھی گزرے گا اس مقام کی اصلاح اور درستگی کرتا جائے گا۔ انار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بھوکا پیٹ بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اس کو پیٹ بھرنے کے بعد جو شکم سیر ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بھوکا ایسا نہیں مگر یہ کہ انار کو استعمال کرے اور شکم سیر ہو جائے، اور کوئی شکم سیر ایسا نہیں کہ جو انار کو استعمال کرے اور بعد میں بھوک محسوس کرے۔ بس انار ایسا پھل ہے کہ جس کو کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے کے بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، البتہ اس میں کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہیں پایا جاتا۔ انار کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دانوں میں سے ایک دانہ بالیقین جنت کا دانہ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انار میں جنت کے انار کا ایک دانہ موجود ہوتا ہے، بس انار سے جو بھی دانہ باہر نکلے اس کو ضرور کھایا کرو۔ نیز امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر انار سے زیادہ کوئی ایسا بہترین پھل نہیں جو کہ رسول خدا کو پسند ہو، اور جب آپ اسے نوش فرمایا کرتے تو آپ یہ بات پسند نہ فرماتے کہ اس کے کھانے میں کسی اور کو شریک کرے، بلکہ آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جداگانہ اس کو خود تناول کرے اور کوئی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اسی طرح امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب بھی آپ انار کو تناول فرماتے تو کھانے سے پہلے زمین پر کپڑا یا رومال بچھا لیتے اور اس کے بعد اس کے اوپر انار کو بکھیر کر آپ استعمال کیا کرتے۔ کسی نے جب آپ کا یہ عمل دیکھا تو سوال کیا، یا امیر المومنین آپ کے یہ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا رسول خدا کی حدیث موجود نہیں کہ جنت کے انار میں سے ایک دانہ جو ہے وہ انار کے اندر پایا جاتا ہے؟ تو راوی نے سوال کیا کہ مولا اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ زمین پہ بسنے والا کوئی بھی انسان، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس جنت کے دانے کو کھا لے گا؟ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جو صاحب ایمان نہیں ہوگا جب وہ انار کو کھانا چاہے گا تو خدا کی جانب سے ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس جنت کے دانے کو نکال لیتا ہے تاکہ کوئی غیر مومن اس کو تناول نہ کر سکے۔ انار کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے معدے کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، چونکہ حدیث میں معدے کو بیت الداء یعنی بیماریوں کا گھر اور تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے، تو پس یہ جب معدے کا علاج کرے گا گویا کہ انسان کے جسم کی تمام بیماریوں کا علاج بھی کر دے گا، تو پس یہ معدے کی صفائی بھی کرتا ہے، اور جب اسے چھلکے کے ساتھ کھایا جائے تو اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ البتہ یہاں پہ ہم اس کی تفصیل نہیں بیان کریں گے، جو ہم نے معدے کے مختلف اور 9 بیماریاں بیان کی تھی اس کے علاج میں ہم اس کی تفصیل کو بیان کر چکے، آپ اس پلے لسٹ کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انار کا استعمال انسان سے شیطان کو دور رکھتا ہے، بالخصوص وہ شیطان جو انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نماز میں وسوسہ کرتا ہے یا دیگر نیک اعمال میں، عبادات میں انسان وسوسہ کرتا ہے، تو جو وسوسہ کرنے والا شیطان ہے اس سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بس وہ شیطان جو انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے اور اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جب انسان انار کو تناول کرتا ہے تو انسان ایک خاص مدت تک جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول کرام اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انار تمام پھلوں کا سردار ہے، جو بھی اسے کھائے گا وہ 40 روز تک شیطان کو غضب نہ کرتا ہے۔
اسی طرح یزید ابن عبد الملک نوفلی کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں ایک انار ہے، آپ نے فرمایا اے معتب اسے بھی ایک انار دو، یعنی جو امام کے ہاتھ میں انار تھا امام نے وہ مجھے نہیں دیا بلکہ امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ مجھے بھی ایک انار دیا جائے، چنانچہ میں نے انار تناول کیا اور امام نے بھی انار کھایا، اور انار کھانے کے بعد امام نے حجامہ کروایا اور مجھے بھی حکم دیا کہ تم بھی حجامہ کرواؤ، اور جب یہ عمل انجام پا گیا امام نے اس کے بعد دوبارہ ایک اور انار منگوایا اور امام نے تناول فرمایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سننے والی قابل غور ہے، تحریر کرنے والی ہے کہ اے یزید، کوئی مومن جب انار کو مکمل طور پر کھاتا ہے تو خدا اس کے دل سے شیطان کو 40 دنوں کے لیے دور کر دیتا ہے، اور جو شخص 2 انار مکمل طور پہ کھاتا ہے خدا اس کے دل سے 100 دن کے لیے شیطان کو دور کرتا ہے، اور جو شخص 3 انار کھاتا ہے خدا 1 سال کے لیے شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور جو شخص 1 سال کے لیے شیطان سے دور ہو جائے وہ گناہوں کو انجام نہیں دے گا، اور جو گناہوں کو انجام نہیں دے گا خدا اس کو بالیقین جنت میں داخل کر دے گا۔ البتہ میٹھا انار کھانے کے متعلق احادیث میں وارد ہوا ہے کہ میٹھا انار کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ماء صلب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو انسان کے ہاں مولود کی ولادت ہوگی وہ بھی حسین و جمیل ہوگا۔ نیز حجامہ کروانے کے بعد بطور خاص تاکید وارد ہوئی کہ انار کو استعمال کرنا چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حجامہ کروانے کے بعد میٹھا انار کھاؤ، کیونکہ یہ خون کو پرسکون کرتا ہے اور پیٹ میں موجود خون کو صاف کرتا ہے۔ البتہ وہ انار جو کہ ہمارے ہاں تقریباً عام طور پہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ملتا ہے، جو کہ کھٹا میٹھا انار ہوتا ہے، یعنی نہ تو کھٹا ہوتا ہے زیادہ نہ ہی میٹھا ہوتا ہے، بلکہ دونوں کی بین بین صورت ہوتا ہے، کچھ میٹھا ہوتا ہے کچھ کھٹا ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھٹا میٹھا انار کھانا پیٹ کو درست کرتا ہے۔ نیز امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھٹا میٹھا انار کھاؤ، کیونکہ یہ سانس کو قوی کرتا ہے اور انسان کے خون کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ البتہ انار کو چھلکے کے ساتھ کھانے کا بھی حکم دیا گیا، البتہ اس کے مراد وہ باہر والا سخت چھلکا نہیں بلکہ جو اس کا اندرون جو پتلا سا باریک سا چھلکا ہوتا ہے وہ مراد ہے، کہ اس کو چھلکے کے ساتھ بھی تناول کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انار کو چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو بھی صاف کرتا ہے اور انسان کی ذہنی قوت میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔